ابراہیم خلیلہ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا یار بنایا۔ اب توجہ سے سماعت فرمائیں، دل باغ باغ ہو جائے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ اپنے نبیوں سے کیسے امتحانات لیتا ہے اور وہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لیا۔ حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا، زلفوں کو سنوارا، کپڑے پہنائے اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کہا حاجرہ ایک چھری دے دو، ایک رسی دے دو۔ کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے، تم دے دو۔ حضرت حاجرہ نے رسی بھی دے دی، چھری بھی دے دی، کیونکہ حضرت حاجرہ دیکھ چکی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پیار بڑا کرتے تھے۔ اس وقت تو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے قربانی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام منا میں تشریف لائے۔ منا وہ جگہ جہاں پہ حاجی حج ادا کرتے ہیں اور وہاں پہ چہل قدمی کر کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ کیا ہے؟ مولا میں تیرا بندہ ہوں، گناہگار ہوں، حاضر ہو گیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب میرا امتی آ کے منا میں ایسے کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو نا میرے بندے کی طرف، دیکھو ذرا نظر دوڑاؤ، امیر غریب سارے ایک ہی ہیں، دو ہی چادریں ہیں، بالوں میں جو ہے غرد پڑی ہوئی ہے، چہرے پہ پسینے کے اثرات ہیں۔ فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، ان کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں میں نے سارے معاف کر دیے۔ اور حضور فرماتے ہیں پھر وہ بندے میدان عرفات میں جس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے ان کے گناہ بھی معاف کروا دیتا ہے۔ وہ کیا کہا تھا پنجابی والے نے کہ رحمت دا دریا اچھا ایک قطرہ تو وہاں پہ تو برسی رحمت رہی ہوتی ہے۔ یہ حاجی حضرات گئے ہیں، ان سے پوچھیں وہاں پہ تو رحمت برس رہی ہوتی ہے، ایک علیحدہ سما ہوتا ہے، ہر طرف ایک ہی پکار ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اس گراؤنڈ میں ابراہیم علیہ السلام پہنچے، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا، چند باتیں شروع کی قابل توجہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں کی اللہ نے اس کو قرآن کی آیتیں بنا دی، اور میں قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، میرے یاروں کا ذکر کرتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي قرآن پاک سنا محبت سے کہاں سبحان اللہ۔ باپ بولا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ باپ بولا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک بیٹا میں نے دیکھا، میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں اور تیرے لہو سے میں اپنے ہاتھوں کو
زمین و آسمان حیران تھے اس طاعت گزاری پر، اور یہ کہاں شاعر نے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ قابل توجہ میں قرآن کی آیتوں سے نقطے نکالنے لگا ہوں۔ اللہ نے خواب میں حکم کیوں دیا؟ یہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ جبریل کو بھیج کے فرماتا اے جبریل جا میرے خلیل سے کہہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ اللہ نے ڈائریکٹ حکم دینا تھا، خواب میں حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ رب العزت بتانا چاہتا ہے او میرے بندو، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں کاروبار دیا، میں نے تمہیں اولاد دی، جب میری بارگاہ میں جھکنے کا وقت آئے تمہارے 100 بہانے ہو جاتے ہیں، اور دیکھو میرے کچھ بندے ایسے ہیں ان کو میں خواب میں بھی حکم دیتا ہوں تو وہ اپنی پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا دوسرا بات، فنظر ماذا ترى، بیٹے تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام ذبح کر دیتے، بیٹے سے کیوں پوچھا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے بیٹے سے کیوں پوچھا ہے؟ کیونکہ باپ سے اگر بغیر پوچھنے کے ذبح کر دیتے تو کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا، بیٹا تو کٹنے پہ راضی نہیں تھا، باپ کاٹنے پہ راضی تھا، لیکن قرآن کی آیت کے اس ضمن میں میں بیان کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ عرض کیا بابا جو بھی آپ کو حکم ہوا گیا آپ کر ڈالیں، باقی میری رہی بات تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، ان لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال تھا اس کا جواب دے دیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں تو کاٹنے کو تیار تھا، میرا بیٹا کٹنے کو تیار نہیں تھا، اور لوگوں سن لو میں کاٹنے کو تیار تھا، میرا بیٹا کٹنے کو تیار تھا، اس لیے کہ باپ بھی نبی تھا بیٹا بھی نبی تھا۔ محبت نہ رکھو سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا آپ کو حکم ہے تو کر دیں، لیکن بابا میری کچھ شرائط ہیں۔ کہا بیٹا وہ کون سی؟ کہا بابا جب آپ مجھ کو لٹا لیں تو آنکھوں پہ ذرا پٹی باندھ لیں۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، تو جب اللہ کا حکم ہے تو آنکھوں پہ پٹی نہیں ہوگی، تو میں آپ کا بیٹا ہوں، آخر 90 سال کی عمر کے بعد آپ کو بیٹا ملا ہے، تو بیٹے کے پیار میں کہیں اللہ کے حکم کی فرما برداری میں لچک نہ آ جائے، تو آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دوسری بات کہ بابا آپ میرا قمیض اتار لیں اور میرا قمیض گھر لے جانا، جب میری ماں کو میری یاد آئے گی تو ان کو میرا قمیض دکھا دینا۔ بابا تیسری بات یہ ہے کہ میری ماں کے پاس جب جائیں تو ان کو کہنا آپ کا اسماعیل آپ کو سلام کہہ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیزیں تو سن لی، فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں نے سر جھکا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، اسماعیل علیہ السلام کو گراؤنڈ میں لٹایا ہوا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جو باتیں کی تھی ابراہیم علیہ السلام اس کو پورا کر چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری جو ہے وہ گلے پہ رکھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو چلانا شروع کیا۔ یار قابل توجہ بات ہے، چھری کو چلانا شروع کیا، بیٹا گیا، بیٹا باپ کی چھری کے نیچے ہے، ارے باپ تو بچوں سے بڑا پیار کرتا ہے، ارے بیٹا نالائق بھی ہو تو اولاد کو پھر باپ کو پھر بھی پیارا لگتا ہے، یا تو بیٹا اسماعیل تھا باپ کو کتنا پیارا لگتا گیا، لیکن یاد رکھیں جس کا
کاٹنے کے لیے، لیکن چھری نے گلا کاٹا نہیں۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ایک خیال آیا، اللہ کا حکم تھا مجھے آتے ہوئے دیر ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یار ناراض ہو گیا ہو۔ پھر دوبارہ چھری کو پتھر پہ مارا تو قرآن کی تفسیروں میں آتا ہے پتھر کے ٹکڑے ہو گئے۔ چھری کو سامنے کیا، مخاطب کر کے بولنے لگے، تو نے پتھر کے تو ٹکڑے کر دیے اور میرے اسماعیل کا گلا ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے، اس کو کیوں نہیں کاٹا؟ کہا ابراہیم تجھے حکم ہے اسماعیل کو کاٹ دو، تمہیں ایک بار حکم ہے، مجھے 70 بار حکم ہے۔ ابراہیم مجھے بتاؤ، جب تمہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، آگ کا کام تو جلانا تھا، آگ نے تمہیں کیوں نہیں جلایا؟ فرمایا اللہ کا حکم تھا، میرا یار آ رہا ہے، اس کو جلانا نہیں۔ چھری بول کے کہنے لگی ابراہیم مجھے 70 بار اللہ کا حکم آیا گیا، تو نے اسماعیل کا گلا نہیں کاٹنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اوپر چھری لے آئے، اب چھری کو اس انداز سے لا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا جنت میں چلا جا، جنت میں جا، وہاں سے دمبا لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 40 سال تک یہ دمبا جنت میں چرتا رہا تھا۔ وہ دمبا لے اور جا کر چھری کے نیچے آنے سے پہلے اسماعیل کو نکالنا گیا، دمبے کو لٹانا گیا تاکہ قربانی بھی ہو جائے اور میرا یار بھی راضی ہو جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے، جنت کہاں پہ 7 آسمانوں کے اوپر، وہاں سے دمبا لیا، ایک آسمان کا دوسرے آسمان تک۔ قرآن کی تفسیروں میں حدیثوں میں موجود ہے 500 سال کا سفر ہے، اتنا لمبا سفر۔ پھر میدان عرفات میں آئے، یار ہاتھ اوپر ہو نیچے لاتے ہوئے کتنا وقت لگتا گیا، ابھی چھری تو نیچے پہنچی رہی تھی۔ جبریل علیہ السلام پہنچ گئے، کسی نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل کبھی تو نے زندگی میں پورا زور بھی لگایا ہے؟ کہا ہاں کچھ جگہ ایسی ہے جہاں میں نے پورا زور لگایا گیا۔ ایک وہ جگہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تو میں سدرا سے آیا تھا، ابھی یوسف نیچے نہیں آئے تھے، میں نے نیچے آ کر یوسف کے نیچے پروں کو بچھا لیا تھا۔ کہا دوسرا کون سا وقت تھا؟ اللہ اکبر۔ کہا دوسرا کون سا وقت تھا؟ کہا دوسرا وہ وقت تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے فرمایا جبریل میرا یار آگ میں بعد میں پہنچے، تو نے چدرا چھوڑ کے پہلے میرے یار کے بیٹھنے والی جگہ پہ پروں کو بچھا دینا گیا۔ کہا تیسرا کون سا وقت؟ کہا میدان احد میں جب مصطفیٰ کریم کے دندان مبارک زخمی ہوئے تھے، ہونٹوں پہ خون کا قطرہ آ گیا، قطرہ زمین کی طرف گرنے لگا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا چدرا چھوڑ دے، چدرا چھوڑ کے میرے محبوب کا میرے محبوب کے خون کا قطرہ زمین پہ نہ گرے، تو نے اپنے پروں پہ لے لینا گیا، اس لیے کہ محبوب کو میں نے نور بنایا گیا اور میرا محبوب تو سارے رسولوں کا سردار بن کر آیا گیا۔ جبریل کہتے ہیں چوتھی وہ جگہ گیا، ابراہیم چھری لا رہے تھے، چھری زمین تک آئی نہیں تھی، دمبا جنت سے لیا نیچے بچھا دیا، اور جس نبی کے نوکر کی طاقت کی یہ شان ہے، اس نبی کی اپنی طاقت کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ یہاں پہ نہیں آتے، میں نے کہا پڑھ درود پاک کی کتابیں، ارے دور کیا جانا ہے، ہمارے پیر سید محمد شہید الحسن شاہ صاحب انہوں نے درود پاک کی کتاب لکھی ہے، اس میں واقعہ نقل کرتے ہیں ایک بزرگ روزانہ 313 بار حضور پہ درود پڑھ کے سوتے تھے، ایک رات ہوئی مصطفیٰ خواب میں آ گئے، میرے لجپال نے فرمایا اب ذرا ہونٹ تو میرے آگے کر، اور جن ہونٹوں سے مجھ پہ درود پڑتا گیا میں تو انہیں ہونٹوں کے بوسے لینے آیا وہ۔ تو لہٰذا پھر انہوں نے ہونٹ نہیں کیے، رخسار کیا، اور کتنے دن تک ان کے رخسار سے خوشبو ہی آتی رہی۔
جس نبی کے جبریل علیہ السلام میرے آقا کا خادم ہے اور سب سے زیادہ حضور کے پاس آیا گیا، اگر جبریل علیہ السلام کی طاقت اور پرواز اتنی تیز ہے تو پھر میں کہہ سکتا ہوں نا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، مل کے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے، ارے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا گیا، ایک بار جھوم جھوم کے پڑھیے تاکہ محمدی مسجد میں حضور کے بیٹھے ہوئے دیوانے اللہ کے خلیل اور اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی تھی، نیچے تو دمبا آ گیا، آپ نے کہا بسم اللہ کی اللہ اکبر، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، یار کے حکم کی فرما برداری ہو گئی، پٹی اتاری تو دیکھا دمبا زبا تھا، اسماعیل قریب کھڑے مسکرا رہے تھے، یار کبھی تصور کریں وہ کیسا منظر ہوگا، اسماعیل قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ قابل توجہ بات اللہ نے قرآن کی آیتوں میں یہ گفتگو بیان فرمائی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، یا ابراہیم، ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں کہنا، ابراہیم کو یا کہا جا رہا ہے، اے ابراہیم۔ آگے کیا فرمایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، قابل توجہ تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اجر دیتے ہیں۔ یار اسماعیل تو ذبح نہیں ہوئے، خواب کیسے سچا ہوا؟ سوال ہے، اسماعیل تو ذبح نہیں ہوئے، خواب کیسے سچا ہوا؟ تو یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے تو بار بار چھری چلائی تھی، گویا اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تیرے کاٹنے میں کوئی کمی نہیں تھی، اسماعیل کے کٹنے میں کوئی کمی نہیں تھی، لہذا ہم نے تیری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا گیا ہے۔ اب بڑی قابل توجہ بات، ابراہیم علیہ السلام کٹے کیوں نہیں؟ ایک سوال ہے۔ تو نمبر ایک، آج جانور لینا ہو نا جانور، تو اس کے لیے کئی لوگوں کے ہیلے بہانے ہو جاتے ہیں، ہمارے یہ لاتے ہیں، ہمارے وہ لاتے ہیں، ہمارے وہ لاتے ہیں، 50 ہزار کا موبائل پاس ہوتا ہے، اور قربانی کے جانور کے لیے ہمارے حالات بڑے ٹائٹ ہیں، ٹھیک ہے، قابل توجہ۔ جانور کے لیے بہانے ہوتے ہیں، اگر اسماعیل کٹ جاتا تو بیٹے ذبح کرنے پڑتے، پھر بیٹا کون ذبح کرتا؟ اور دوسری بات، چھری تو چلائی، چھری اگر پہاڑ پہ لگی تو اس کے تو ٹکڑے ہو گئے، چھری نے گلا کیوں نہیں کاٹا؟ ارے چھری کیسے گلا کاٹ سکتی تھی؟ اسماعیل کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا، اسماعیل کی پیشانی میں، ارے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا نہیں تو ان کی پشت میں مصطفیٰ کا نور تھا، ادھر اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں کملی والے آقا کا نور چمک رہا تھا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا تو نے خواب سچا کر دکھایا، تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ قابل توجہ بات، آگے اللہ نے کیا فرمایا، ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی
اچھا ایک آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں یا ہمارے آقا افضل ہیں؟ بولے ہیں سارے، بولے سب سے اولا و والا، سب سے بالا و والا۔ اچھا اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر، تم پر، تم پر، ابراہیم پر سلام ہو تو جائز ہے، اور یا نبی سلام علیکہ، تو یہ عقیدے کی بات ہے۔ اچھا قابل توجہ، جب بھی آپ کوئی نیک عمل کریں گے شیطان درمیان میں آڑ بنے گا۔ شیطان 3 جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، جو حاجی حضرات گئے ہیں کہ ان سب تازے تازے ہو گئے، جو ان جگہوں پہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے کہا بھلا کوئی بیٹا بھی ذبح کرتا ہے؟ بیٹا تو پیارا بڑا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو آڑ بن رہا ہے یہ شیطان ہے۔ آپ نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور اٹھا کر ماری، اور پتہ کیا فرمایا، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ تو ایک بیٹا 100 بیٹے بھی ہوں تو رب کی راہ میں قربان ہے۔ ایک جگہ پہ مارے، دوسری جگہ پہ مارے، تیسری جگہ پہ مارے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکر کیوں مارے؟ ان کو شیطان نظر آیا، ان کو بولو بولو، ان کو میں حج کرنے کے لیے جاؤں، آپ حج کرنے کے لیے جائیں، یہ اہم رکن ہے۔ کئی بار بھگدڑ مچنے سے کئی لوگ وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں، حکم ہے شہید ہو جاؤ تو پھر بھی اس جگہ پہ ان شیطانوں کے بنے ہوئے پلروں کو پتھر مارنے ہیں، کنکر مارنے ہیں، کیونکہ میرے یار کی سنت ہے۔ یا اللہ ان کو تو شیطان نظر آیا تھا، ہمیں تو شیطان ہی نظر نہیں آتا، تو کن کو مارے؟ فرمایا ان جگہوں پہ آ کر مارو گے میرے یار کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ پتہ کیا چلا، اللہ اپنے پیاروں کی یادوں کو مٹاتا نہیں ہے، اللہ ان کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت داتا علی اجویری کے مزار پہ بم دھماکہ کروایا کہ یہ اللہ والے کا مزار ختم کیا جائے، یہاں پہ رش ختم کیا جائے۔ جس رات دھماکہ ہوا تھا اس رات فجر کے وقت نمازی پہلے سے دگنے چگنے تھے، تو اللہ کو اپنے یاروں سے بڑا پیار ہے۔ اب وہی شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس ہے، لو آپ کا باپ آپ کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے لے کوئی باپ بھی ذبح کرتا ہے؟ کہا رب کا حکم ہے۔ کہا پھر اللہ کا حکم ہے تو وہ تو ہمیں جنگل میں چھوڑ کے آئے تھے۔ اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل کے یہ اندر ایک جان ہے، اگر اسماعیل کے اندر 100 جانیں بھی ہوں تو وہ قربان کرنے کو تیار ہے۔ پھر تیسری بات، حضرت حاجرہ کے پاس آ گیا، دونوں کے سامنے دال نہیں گلی، حاجرہ کے پاس آیا، حاجرہ دیکھ بڑھاپے میں تیرا سہارا ہے، اتنی دیر کے بعد بیٹا ملا ہے، اور تمہیں پتہ ہے وہ کہاں پہ گئے ہیں؟ کہا وہ یار کی دعوت پہ گئے ہیں۔ یہ جملوں کے اندر بڑا عشق ہے، یار کی دعوت پہ گئے ہیں۔ کہا یار کی دعوت پہ گئے ہیں؟ کہا حضرت حاجرہ نے کہا کہ سن وہ یار کی دعوت پہ گئے ہیں؟ شیطان نے کہا نہیں، وہ ایسے آپ کو بات کر کے گئے ہیں، وہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا بھلا اسماعیل ان کا بیٹا ہے اور ابراہیم خود باپ ہیں، بھلا باپ بھی ذبح کرتا ہے؟ کہا بتاؤ وہ چھری لے کر گئے کہ نہیں، وہ رسی لے کر گئے کہ نہیں؟ کہا وہ تو لے کر گئے ہیں۔ تو کہا پھر وہ ذبح ہی کرنے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ جی ایسا کر تو نہیں سکتے، کیوں کر رہے ہیں؟ شیطان نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ گھر والوں کی تربیت دیکھیں، ایک نبی کی بیوی تھی اور ایک نبی کی ماں تھی۔ حاجرہ نے سر تسلیم خم کر دیا، سر جھکا، آواز آئی تو شیطان ہے، سن یہ تو میرے بطن سے ایک اسماعیل نکلا ہے، اگر ہزاروں اسماعیل ہوں تو رب کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہے۔ تو یہ ہے قربانی کا فلسفہ کہ اپنی پیاری چیز کو رب کے نام پہ قربان کرنے کا وقت آئے تو کرو۔ یہ قربانی کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا جانور کے جسم کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ایک ایک بال کے بدلے اللہ ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ عرض کیا آقا یہ تو بکرے کی بات ہو گئی، یہ اون والے کی کیا بات ہے جو چھترا دمبا ہوتا ہے، اون کی کیا؟ فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کے بھی ایک ایک بال کے بدلے اللہ ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔
کچھ اہم چیزیں میں آپ کو بتا دوں. کچھ میرے کلپ بن گئے, میں مصروف رہا, لیٹ کلپ بنے تو میں نے بھیجے بھی ہیں, بہت سارے دوستوں نے الحمدللہ آگے بھی شیئر کیے ہیں. تو جو چیزیں میں وہاں پہ نہیں کر سکا وہ تھوڑی سی آپ کو اور بتا دوں. کسی بندے پہ قرضہ ہو, مثلاً 50,000 روپیہ اس پہ قرضہ ہے, اس نے اب وہ قرضہ اتار رہا ہے, اب 50,000 روپیہ اس کے پاس ہے, اب وہ پہلے قربانی کرے گا یہ تو قرضہ اتارے گا. تو یاد رکھیں پہلے قرضہ اتارے گا, پہلے. اب قرضہ اتارنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنے پیسے بچ جاتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب رہتا ہے. صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت ہو, اور آج کل تقریباً 52.5 تولے چاندی 63-64 ہزار کے قریب ہے. تو اتنی قیمت ہو. یاد رکھیں زکوٰۃ کا اور ہے, اس کا اور ہے. اس پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے, زکوٰۃ پہ سال گزرنا ضروری ہے. یہ عید کے 3 دنوں میں جس وقت بھی تمہارے پاس اتنا روپیہ آ جاتا ہے تو اس پہ قربانی کرنا ضروری ہے, وہ واجب ادا کرے گا. بہت سارے دوستوں کو میں سمجھا بھی چکا ہوں, یہ میرا کلپ بھی چل گیا ہے. بہت سارے دوستوں کو وہ کہتے ہیں ہمارے ابا جی ایسا کرتے رہے, ہمارے دادا جی ایسا کرتے رہے. تو یہ یاد رکھیں ابا جی اور دادا جی سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو خود نہ کریں. جس نے جانور ذبح کرنا ہو اس کے لیے پہلے اپنی جانور کی قربانی کرنا واجب ہے, پھر وہ اپنی ماں کی طرف سے کرے, بھائیوں کی طرف سے کرے, بیٹوں کی طرف سے کرے, باپ کی طرف سے کرے, اپنے پیر کی طرف سے کرے, سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرے. لیکن پہلے اپنا واجب ضروری ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عید کے دن 2 مینڈے ذبح کیے. پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ فرمایا ایک میں نے اپنا کیا ہے اور ایک اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی تھی میرے جانے کے بعد میری طرف سے بھی قربانی کرنا, لہذا میں سرکار کی وصیت کو پورا کر رہا ہوں. اس میں ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں زندہ بندے کے عمل کا قبر والے کو فائدہ نہیں پہنچتا. اگر فائدہ نہ ملنا ہوتا تو سرکار کبھی بھی نہ فرماتے میری طرف سے قربانی کرنا. پتہ کیا چلا, حضور کا یہ فرمانا اس بات کا پروف ہے کہ زندہ بندے کے عمل کا مرنے والے کو فائدہ ملتا ہے. اب اگلی بات ہم پتہ کیا کرتے ہیں, اوے تلاش کرو کتنے جلدی عید ہوتی ہے. ہمارا ایک پوائنٹ تلاش کرے کہاں پہ جلدی عید ہوتی ہے. اب تلاش کرتے ہیں, یہ نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں کن کے پیچھے ہم نے پڑھنی ہے, بس عید پڑھے ہمیں. تلاش کر لیا, وہاں پہ جا کر عید پڑھی, فٹافٹ کر دو, فٹافٹ ہو جاوے. یہ فٹافٹ کرنا میرے آقا کا طریقہ نہیں. حضور فرماتے ہیں عید والے دن خطبے میں, صحابہ پہلا کام ہمارا ہم عید کی نماز پڑھیں گے, اس کے بعد قربانی کا جانور کریں گے. اور فرمایا قربانی کا جانور اس کے خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے, جس کی طرف سے جانور ہوتا ہے اللہ اس کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے. تو لہذا یہ فٹافٹ والا کام جو ہے نا, اس کو تھوڑا سا بیک پہ رکھا کریں, سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب اور خلیل کی سنت کو ادا کریں. اور یہ یاد رکھیں قربانی کس کس کی ہے, بکرا بکری, چھترا چھتری, دمبا پیڑ, مجھ جس کو ہم کہتے ہیں بھینس, گائے, کٹے کی قربانی بھی جائز ہے. یہ میری طرف کسی نے منسوب کر دیا جی وہ قاری صاحب نے کہا ہے, حاجی آباد والے قاری صاحب نے, کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے. یہ یاد رکھیں قرآن کی نہ کسی آیت میں منع ہے, سرکار کی نہ کسی حدیث میں منع ہے, صحابی کے نہ کسی قول میں منع ہے, کسی جگہ بھی منع نہیں ہے. لہذا کٹے کی قربانی بھی جائز ہے. کٹا بھینس کی جنس ہے, کٹا بھینس کی. بڑے جانور میں 7 حصے ہوں گے, گائے ہے, اونٹ ہے, کتنے حصے ہوں گے؟ بولو بولو سارے کتنے ہوں گے؟ 7 حصے ہوں گے. مصطفیٰ نے حجۃ الوداع جو زندگی میں پہلا اور آخری حج کیا, میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ ذبح کیے. سبحان اللہ, پیارا گزرا 63 اونٹ. کبھی آپ نے آج کل ویسے اے سی میں بیٹھ کے بھی آپ اونٹ ذبح ہوتا دیکھ سکتے ہیں, وہ کیسے موبائل کی سہولت ہے. آپ نیٹ پہ دیکھیں اونٹ کیسے ذبح ہوتا ہے, اس کے دائیں بائیں کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کتنے اس کو رسیاں ڈالنے والے ہوتے ہیں, اور کتنے اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ اونٹ بدک نہ جائے. لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ ایک طرف کھڑے تھے, مصطفیٰ کے ہاتھ میں چھری تھی, گویا جانوروں کو بھی پتا تھا آج چھری نبیوں کے سردار کے ہاتھ میں ہے. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ایک اونٹ آیا, اس نے اپنی
गर्दन कदम मुस्तफा पे रखी, मेरे नबी ने छुरी चलाई, उसको ज़िबा किया। किसी सहाबी ने उस ऊंट को पकड़ के पीछा नहीं किया, दूसरा ऊंट आया, उसने अपनी टांगों से जल्दी जल्दी उस ऊंट को पीछा किया, अपनी गर्दन मुस्तफा के कदमों में रख दी। कहीं ऐसा ना हो हुजूर छुरी रख दे और मैं सादत से मारूम हो जाऊं। 63 ऊंट ज़िबा किए और बाकी ऊंट हजरत मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िबा किए। कुल 100 ऊंट थे। पता क्या चला, जानवर भी जानते थे ये कदम मुस्तफ़ा हैं। हुजूर की बारगाह में एक पेंडू आया, गौ उतारी उसने और गौ उतार के फेंकी। हजरत उमर कहते हैं मैं करीब था, मेरा दिल किया मैं इसकी गर्दन उतार दूं। जब मेरा दिल किया, हुजूर ने फरमाया उमर ठहर जाओ, इसकी बात तो सुनो। कहने लगा आप नबी हैं? सरकार ने फरमाया हाँ मैं नबी हूँ। उसने कहा ये गौ गवाही दे आप नबी हैं तो फिर मैं आपका कलमा पढ़ूंगा। हुजूर ने अरबी में गौ से कहा मन आना, मैं कौन हूँ? उसने कहा अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन, आप अल्लाह के रसूल भी हैं और रसूल भी वो है जो आखिरी रसूल बनकर आएगा। यहाँ इंसानों को पता नहीं चल रहा कि आखिरी रसूल, वहाँ जानवर भी जानते थे। अरे पेशावर की अदालत में और जिस खालिद आदमी ने उसको वासिले जहन्नम किया, कुछ पढ़े लिखे लिबरल लोग कह रहे हैं देखो जी उसने तो मावराए अदालत, उसने तो कानून को हाथों में ले लिया। वो बेईमान जब कह रहा था मैं नबी हूँ, माज़अल्लाह उसने नबी होने का दावा किया और फिर उसने मिर्जा कादियानी को सच्चा नबी कहा। 2018 से केस चल रहा था, 2 साल हो गए थे, केस तो गड़बड़ में था, कभी दाएं कभी बाएं कभी दाएं। उसने आकर गोलियां उतारी, उसने कहा रियासत मदीना की अदालत जिसका फैसला ना करे उसका गोलियां आशिक़ रसूल की होती हैं और सीने में उतर के बताती हैं ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। जितना उन्हें गोलियां न जाना ठक ठक की आवाज आई है उदा तो आवाजा आन पता चले मुहम्मदी मस्जिद सरकार के नारे बजते थी। और पीर मेरे अली शाह साहब फरमाते हैं जो ताजदार खत्म नबूवत का काम करता है यानी खत्म नबूवत का, उसकी पुष्ट पे मुस्तफा का हाथ होता है। पता चले मुस्तफा के दीवाने हैं। अगर एक तरफ रियासत मदीना में धांधली हुई है तो दूसरी तरफ रियासत मदीना का नाम लेने वालों देखो और इनको बताओ हुक्मरानों को ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। और ये काम ऐसे नहीं होता, ये याद रखना, खुदा की कसम मैं मिंबर पे बैठा हूँ, ये काम हर बंदे के वश का काम नहीं है। अल्लाह की कसम जिसे मुस्तफ़ा चुनते हैं उसी का ये काम होता है। क्या उसको नहीं पता था मैंने फांसी पे चढ़ जाना? क्या उसको नहीं पता था मेरे घर वालों का ये हाल होगा? क्या उसको नहीं पता मैंने अरेस्ट हो जाना? यार पुलिस ने उसके हाथ बांधे तो चेहरे पे मुस्कुराहट थी और बोल के जब उससे सवाल हुआ तूने ये काम क्यों किया? कहा मुझे मेरे आका ने हुक्म दिया है। कहा पिस्तौल कहाँ से आया? कहा जिनका हुक्म था उन्होंने पिस्तौल दिया। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, ये प्यार है हुजूर का। और ये हर दौर में गाजी मिटते नहीं, हर दौर में गाजी चमकते नजर आते हैं। किदे लोहारा दा पुत्र ते किदे आमिर चीमा चीमिया दा पुत्र ते किदे अवाना दा पुत्र, जेड़ा जाता ना मैं ना लिया वा ये तो सुभान अल्लाह कहो नजर। किदे लोहारा दा पुत्र ते किदे चीमिया दा पुत्र ते किदे अवाना दा पुत्र ते किदे खान, एक है उत्ते भी खान बैठा हुआ, ये वो नहीं, देखो ना ये भी खान है। और किधर पठाना का पुत्र बाजी ले गया और बता गया जो मुस्तफ़ा के प्यार में झुक जाता है मुस्तफ़ा अल्लाह की अता से उसको बुलंद कर देते हैं। तो लिहाजा इनको खिराज तहसीन भी पेश करना था। गोश्त के 3 हिस्से करने मुस्तहब है। ये बात कहाँ पे हमें कहते नहीं पूरा गोश्त खा सकते हैं तो पूरा खा सकते हैं, लेकिन अगला मसला भी सुन लें पूरा दे भी सकते हैं, पूरा खा सकते हैं तो पूरा दे भी, लेकिन मुस्ताहब तरीका गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, मिक्स किया जाए। ये नहीं कलेजी अपनी तरफ हड्डियां फकीरां नूं गोल बोटी
अद्धियां अपने बेटे वास्ते, अद्धियां चलो जी साढ़े खास खास रिश्तेदार ऐ जो मेरा खास दोस्त आ उन्होंने गोल बोटी जाए। ये करना मेरे आका का तरीका। हुजूर ने 10 साल मदीने में कुर्बानी की, जैसे जानवर ज़िबा होता गोश्त को मिक्स करते, मिक्स करके फिर उसके 3 हिस्से होते, एक हिस्सा घर में, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में, तीसरा हिस्सा गरीबों में। ये मेरे आका का तरीका है। 6:45 पे कल इंशाल्लाह ग्राउंड में ईद की नमाज होगी। मौसम के हालात अगर तब्दील हुए तो फिर हम नया ऐलान करेंगे, लिहाजा ये आप बात तसल्ली रखें। 6:45 पे ईद की नमाज होगी। अल्लाह हम सबको हुजूर की मोहब्बत में मरना जीना नसीब फरमाए। जिनके पास मैसेंजर